میں اورنگ آباد میری داستان نصیحت نیوش ضرور ہے. اس کا آغاز میں کہاں سے کروں؟ راشٹر کوٹ کے دور سے یا چالوکیا کے عہد سے، وکاٹک کے زمانے سے یا پھر یادوں کی یادوں سے؟ اس معاملے میں مجھے صنف نازک کی ادا زیادہ پسند ہے اور میں خود کو ملک عنبر ہی سے شمار کرنا پسند کرتا ہوں، اس لیے کہ میری دھرتی پر زندگی کی داستان ہزاروں سال قدیم ہونے کے باوجود کسی نے میرے دامن میں کچھ نہیں چھوڑا. میرے گیسو تو ملک عنبر نے سنوارے، مجھے رنگ اور روپ تو اسی کالے حبشی غلام نے بخشا جو نظام شاہی سلطنت کا وزیر باتدبیر تھا. اس سے قبل کئی لوگ آئے جو میرے پہلو میں آباد ہوئے اور گزر گئے، لیکن مجھے آباد و شاداب ملک عنبر نے کیا. آج اسی کے دم سے میں آباد بھی ہوں اور دنیا کے نقشے پر زندہ بھی. گزشتہ 400 سال سے میں ملک کے عنبر کی آباد بستیوں کا امین ہوں. میں آج جس ہستی ذی شان کے کرم سے نقشہ عالم پر اپنے وجود کے جلوے بکھیر رہا ہوں، اپنی تہی دامنی کے دور کو یاد کرتا ہوں تو اپنے اس محسن ملک عنبر کے لیے دست بدعا ہو جاتا ہوں. آج میں اسی کے دم سے زندہ ہوں، اسی کے کرم سے آباد ہوں، اسی کے عطا کردہ رنگ اور روپ نے مجھے دیگر شہروں سے ممتاز کیا. اسی کی نوازش سے آج بھی میں سانسیں لیتا ہوں، اسی کے فیض سے آج بھی میری شناخت ہے. اسی کی نوازی ہوئی شکل و صورت نے عالمگیر کو میری جانب ملتفت کیا. میرے نو آبادیاتی دور میں جب جب مجھے اجاڑنے کی کوششیں کی گئیں، اس نے پھر مجھے اسی پیار سے سنوارا اور آباد کیا. آج میں اپنے لاکھوں باشندوں کے ذریعے سانس لیتا ہوں اور فیکٹریوں کی چمنیوں سے خارج کرتا ہوں. سڑکوں پر دوڑنے والی سواریوں کی صورت میں خون بن کر اپنے وجود میں گردش کرتا ہوں. کسی دور میں میری رگوں میں گھوڑے خون بن کر دوڑتے تھے، کبھی ہاتھی چنگاڑتے تھے اور کبھی بیل بنڈیاں مست قرامی کیا کرتی تھیں. پھر وقت نے کروٹ لی، گھوڑوں کی ٹاپوں کی بجائے ٹانگوں کی کھڑکھڑاہٹ اور سائیکلوں کی گھنٹیوں سے میرے رگ و ریشے آباد ہوئے. آج موٹر گاڑیوں نے ان کی جگہ لے لی ہے. میں آج بھی سانسیں لے رہا ہوں. میری ہر سانس مجھے بسانے والے کا مجھ پر قرض بڑھاتی ہے اور احساس دلاتی ہے کہ لے سانس بھی آہستہ کہ نازک ہے بہت کام آفاق کی اس کارگہ شیشہ گری کا. اور اس کارگہ حیات میں میرا قرض ہے کہ بڑھتا ہی جا رہا ہے. سوچتا ہوں کہ کم از کم اپنے محسن کی خدمات کا اعتراف کر کے ہی اس بوجھ کو کچھ کم کر لوں. ملک عنبر نے جب میرے سینے پر اپنی فتح کے جھنڈے گاڑے تو پتہ نہیں اس اہل نظر نے مجھ میں کیا دیکھا اور مجھے آباد کرنے کا فیصلہ کر لیا. اس وقت لوگ مجھے کھڑکی کہتے تھے. میری صورت گری کا آغاز سن 1604 عیسوی میں ہوا. اس سے قبل میرے وجود میں صرف ایک ہی عالی شان عمارت سرائے چنا خان تھی، جس کے آثار کے باقیات آج بھی تبرکاً محلہ جنا بازار میں موجود ہیں.